أعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں قرآن فیملی؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنی خصوصی نظر کرم میں رکھے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم نے 24 سبق پڑھ لیے اور آج ہم سبق نمبر 25 یعنی کہ لیسن نمبر 25 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ بہت اچھا، دلچسپ اور توجہ طلب ہے۔ انشاءاللہ تعالی مل کر پڑھتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں اور رولز ایسے سیکھیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کو سب کچھ بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہے اس سبق میں۔ سبق نمبر 25 روٹ ورڈز۔ روٹ ورڈز ہر لفظ کا روٹ ورڈ نکالتے ہیں، پھر ہی تو ہم اس کے میننگ تک پہنچتے ہیں نا۔ تو یہ روٹ ورڈ سمجھو کہ روٹ ہے عربی زبان کی، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو لازمی سیکھنا ہے۔ اب روٹ ورڈ کیسے نکالتے ہیں یہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے۔ روٹ ورڈز کو بنیادی حروف بھی کہتے ہیں۔ مادہ، لفظ کا مادہ نکلا کہاں سے ہے؟ جو کسی بھی لفظ کی بنیاد ہوتے ہیں، یعنی لفظ کا مادہ۔ روٹ ورڈ سے مراد کسی بھی لفظ کا سرا لینا ہے جو اس لفظ کے اصل معنی دے۔ حروف علت کون سے ہیں؟ الف، واو، یا۔ کو حروف علت کیوں کہتے ہیں الف، واو، یا کو؟ اس لیے کہ بڑے کمزور ہوتے ہیں، اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو حروف علت کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے کچھ الفاظ ہیں، یعملون، ترفعون، عبدو اور اخرجو۔ اب آپ نے ان کا آپریشن کر کے ان میں سے روٹ ورڈ نکالنا، ٹھیک ہے؟ پہلے تو دیکھیں یعملون میں یا جو ہے نا وہ آتین کا ورڈ ہے، اس کو نکال دیں، اور واو نون جو ہے وہ جمع کے لیے ہم نے لگائے تھے، ان کو بھی نکال دیں۔ بیچ میں کیا بچا؟ عین، میم، لام، یہی روٹ ورڈ ہے۔ اس روٹ ورڈ سے ہم اور بہت سے الفاظ بھی بنا سکتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ترفعون۔ اس میں سے تا جو ہے وہ آتین کا حرف ہے، نکال دیجئے۔ واو نون جمع کے لیے ہم نے استعمال کیا ہے، نکال دیجئے۔ بیچ میں کیا بچا؟ را، فا، عین۔ تو کیا بنا اس کا روٹ ورڈ؟ را، فا، عین۔ عبدو، الف جو ہے وہ آتین کا ورڈ ہے، نکال دیں۔ واحد تھا، واو نون نہیں لگایا تھا، اسی لیے اور کوئی ورڈ نہیں نکلے گا۔ عین، با، دال، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اخرجو، اس کے لیے آپ دیکھیں کہ واو الف تو جمع کے لیے استعمال کیا، اور شروع کا الف کیا ہے؟ مشکوک حرف ہے، اس کو بھی نکال دیں۔ بچ گیا خا، را، جیم۔ آسان تھا نا؟ کتنے مزے سے آپ نے مادے کو نکال لیا، روٹ ورڈ کو نکال لیا، اور آپ کو لفظ کا آپریشن کرنا بھی آ گیا۔ تو چلیں اب آپ کو اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی پیچیدگیاں بھی سمجھا دیں گے، اور آپ کے لیے روٹ ورڈ نکالنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آتین کو ہٹانے کے بعد اگر 3 سے زیادہ حروف بچ رہے ہیں تو آپ نے کمزور حروف یعنی حروف علت کو بھی ہٹا دینا ہے، جو کہ واو، الف اور یا ہے۔ ان میں سے اگر زیادہ حروف بچ رہے ہیں نا آتین کے لفظ کو ہٹانے کے بعد، تو آپ نے ان کو ہٹا دینا، جیسے ہم نے اخرجو میں ہٹا دیا نا۔ اس کے بعد آپ کے پاس روٹ ورڈز رہ جائیں گے، سمپل روٹ ورڈز جس ترتیب سے الفاظ میں آ رہے ہوں اسی ترتیب سے بولیں گے۔ اگر ترتیب بدلی تو معنی بھی بدل جائے گا۔ جس ترتیب سے ہمارے پاس روٹ ورڈ بچیں گے نا ہم نے ویسے ہی بولنا ہے۔ جیسے اخرجو میں خا، را، جیم لائن سے بولا، یہ نہیں بولیں گے جیم را خا، غلط ہو جائے گا۔ اچھا، یش اور اونا میں سے آتین کے یا کو ہٹا دیں، ٹھیک ہے، اور واو نون کو بھی ہٹا دیا، تو کیا رہ گیا؟ شین، عین، را۔ ان، ین، ون، یا کہنا چاہیے آنی، یعنی، اونا، جو تثنیہ اور جمع بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، انہیں بھی نکال دیا جاتا ہے۔ جیسے یشعرون، اس میں آتین، یا اور جمع کا واو نون بھی نکال دیں تو ہمیں شین، عین، را روٹ ورڈ مل گیا۔ علیم میں حروف علت ہے، کون سا؟ یا، اسے نکال دیں تو ہمیں عین، لام، میم مل جائے گا۔ علیم، یا نکال دیا حروف علت، کمزور تھا
تو کیا بچا؟ عین لام میم، یہ 4 حرفی تھا، 3 حرفی ہمیں روٹ ورڈ مل گیا۔ ت گولتا روٹ ورڈ میں استعمال نہیں ہوتا، یہ مؤنث کی نشانی ہے، جیسے سجدہ، سجدہ تن ہے نا، یا سجدہ تن، تو کیا ہے؟ تا کو نکال دیا، تو بچا کیا؟ سین جیم دال، روٹ ورڈ مل گیا، ہے نا، کتنا آسان ہے۔ چلے آگے چلتے ہیں، کچھ ایسے حروف جن میں مشکوک اور حروف علت دونوں پائے جاتے ہیں۔ مسلمون، اس میں جمع کا واؤ اور مشکوک حرف میم حذف کر لیں گے تو روٹ ورڈ ملے گا سین لام میم۔ اب مشکوک حرف کیا ہے؟ چلے یہ بھی بتاتے ہیں۔ مشکوک حروف کون سے ہیں؟ میم، تا، الف، یا، واو، گولتا اور حمزہ، الف کے اوپر جو لگا ہوگا، مشکوک حروف کہلاتے ہیں۔ ان کی تعداد ہے 7۔ ان کو آپ یاد کر لیں یا کہیں لکھ لیں، جب بھی روٹ ورڈ نکالنا ہو تو آپ بار بار جب ان کو دیکھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گا، یا ان کو ملا کر کوئی ایسا ورڈ بنا لیں جس کو آپ کبھی بھی نہ بھولیں۔ روٹ ورڈ نکالنے کے لیے ان حروف کو ہم الفاظ میں سے نکال دیتے ہیں، پھر جو باقی بچتے ہیں نا وہ روٹ ورڈ ہوتے ہیں۔ کچھ حروف علت ہوتے ہیں، کچھ مشکوک ورڈ ہوتے ہیں، کچھ آتین کے ورڈ ہوتے ہیں، کچھ جمع بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جتنا بڑا لفظ ہوتا ہے اس میں سے اسی طریقے سے ہم حرف کو نکالتے جاتے ہیں، اور پھر ہمیں جو باقی بچتا ہے اس میں سے روٹ ورڈ نکالنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو کچھ اور بھی اس کا طریقہ کار ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مشکوک ورڈ کیسے نکالا تھا؟ مسلمون میں میم جو تھا وہ مشکوک ورڈ تھا، اس لیے اس کو نکال دیا تھا، واو نون بھی ہم نے نکال دیا تھا، تو سین لام میم بچا تھا۔ آسان ہو گیا نا اب۔ انزلتا میں الف جو ہے حروف علت ہے اور تا مشکوک حرف ہے، ان کو حذف کر دیں گے تو ہمیں روٹ ورڈ مل جائے گا نون زا لام۔ روٹ ورڈ عموماً کسی کلمے میں 3 یا 4 ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کلمہ 2 حرفی ہے تو اس میں الف، واو، یا میں سے کوئی نہ کوئی حرف چھپا ہوا ہوتا ہے۔ 2 حرفی روٹ ورڈ کبھی بھی نہیں ہوتا، 3 حرفی ہوتا ہے، 4 حرفی بہت کم ہوتا ہے۔ 99% عربی زبان میں 3 حرفی ہی روٹ ورڈز ہیں، اور روٹ ورڈز قرآن پاک میں تقریباً 1725 کی تعداد میں ہے، اور ایک ایک روٹ ورڈ سے کتنے ہی الفاظ بن جاتے ہیں۔ اگر ہمیں روٹ ورڈ صحیح سے نکالنا آ گیا اور ان کے معنی پکڑنے آ گئے تو پھر ہم ایک روٹ ورڈ سے تقریباً 200 الفاظ سیکھ جائیں گے۔ صلاۃ کا روٹ ورڈ صاد لام واو ہے۔ تا تو ظاہر کمزور حرف ہے، الف کو ہم نے واو میں چینج کر دیا۔ زیادہ تر الف واو میں بدل جاتا ہے روٹ ورڈ نکالتے ہوئے۔ تشدید والے حروف کو 2 بار لکھتے ہیں، جیسے یدلو گمراہ کرنا، اس میں سے آتین کی یا کو ہم نے نکال دیا تو روٹ ورڈ کیا بن گیا؟ تواد اور لام، تشدید ہے لام پر اس لیے لام کو 2 بار، تواد لام لام۔ روٹ ورڈ کو جوڑ کے نہیں لکھنا، الگ الگ ایک ایک حرف لکھنا ہے، اور پڑھتے ہوئے بھی ہر حرف کو الگ الگ پڑھتے ہیں، جیسے ضاد لام لام، عین لام میم، صاد لام واو، ہے نا؟ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ یہ سلائیڈز ہیں، ان میں آپ کو روٹ ورڈ جو ہے نا بتایا گیا، اور ان کے اصول بھی بتائے گئے ہیں کیسے نکالتے ہیں۔ الف کو کہاں چینج کریں گے، یا کو کس میں چینج کریں گے، اس طرح دیکھیں۔ قولا مطلب کہنا، اس میں قاف کے بعد الف آ رہا ہے، اور الف ہے حروف علت، تو اسی لیے الف کو چینج کر دیں گے واو میں، اور پھر آگے لام کا لام ہے تو بن گیا روٹ ورڈ قاف واو لام۔ اسی طرح قامہ، الف کو ہٹایا واو لگایا، الف کو ہٹائیں گے واو لگائیں گے، یہ ہے آپ کا ایک اصول، لکھ لیجئے۔ قالا تو ہو جائے گا قاف واو لام، قامہ قاف واو میم، کانا قاف واو نون، رودا را واو دال، ماتا میم واو تا، ساما صاد واو میم، سارا سین واو را، خافا خاف خا واو فا، ٹھیک ہے نا؟ سب الف کو ہٹایا اور واو لگا دیا۔ اگر کسی فعل کا آخری حرف یا ہو اور اس پر کھڑی زبر ہو تو وہاں آخری حرف یا ہی ہوگا، جیسے نہا مطلب ذہین، تو اس میں یا لکھا ہوا ہے اور ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یا رہے گا۔ نون ہا یا، سعا
سین عین یا، اتا الف تا یا، یخشا خا شین یا جو تھا شروع میں وہ تو آتین کا ہے نا، نکال دیا. مرا میم را یا، فدا فا دال یا، وسا واو سواد یا. جی تو امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر کسی فعل کا آخری حرف یا ہو اور اس پر کھڑی زبر بھی ہو تو وہاں آخری حروف میں کیا یا ہی رہے گا. یہ بالکل پکی بات ہے، ذہن نشین کریں اور ہو سکے تو لکھ بھی لیں. جب کسی لفظ کے درمیان میں الف آیا تو ہم نے کس میں چینج کیا؟ واؤ میں. تو اگر کسی لفظ کے آخر میں الف ہے تو وہاں آخری روٹ ورڈ کیا ہو جائے گا؟ واؤ. اس کو پھر واؤ لگا دیں گے الف کی جگہ. خا لام واؤ، کس کا؟ خلا، خالی ہونا. تو اس کا ہم بنائیں گے الف کو ہٹا کے واؤ، تو خا لام واؤ. اور اسی طرح تا لام واؤ، تلاوت کرنا کہتے ہیں نا. اور عین دال الف کا عین دال واؤ، میننگ سامنے لکھے ہوئے ہیں، پڑھتے جائیے. این فا الف کا این فا واؤ. سما سین میم الف تھا، سین میم واؤ. نبا نون با الف تو نون با واؤ ہو جائے گا. اگر کسی لفظ میں تشدید ہو تو تشدید والا لفظ روٹ ورڈ میں 2 بار لکھا جائے گا. حبا ہا بابا، دلہ دواد لام لام، حقا ہا قاف قاف، ادا عین دال دال، شقا شین قاف قاف. لیکن اس تشدید کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 حرفی لفظ ہوگا جس کے آخری حرف پر تشدید لگی ہوگی، اور اس طرح ہم اس تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ کہیں گے تو ہمیں آسانی سے 3 حرفی روٹ ورڈ مل جائے گا. سمجھ میں آ گئی ہے بات؟ نوٹ کر لیجئے. یہ تو کچھ اہم باتیں تھیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں. اب آپ کے سامنے اتنے سارے الفاظ ہیں، ان سب کا روٹ ورڈ نکالنا ہے. ہم نے نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ خود دیکھیں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیسے نکالے ہوئے. چلے میں سمجھا دیتی ہوں. را یا با، ریبا کہتے ہیں نا، تو یہ ہے ہی 3 حرفی، تو یہ اسی لیے اس کا ہمیں روٹ ورڈ نکالنا ہی نہیں پڑا. را یا با ہمارے سامنے آ گیا. ہدا ہا دال یا، للمتقین. اب للمتقین میں آپ دیکھیں میم جو ہے کمزور حرف ہے، اور یا نون تو ہم ویسے ہی نکال دیں گے نا، مثنیٰ یا جمع بنانے کے لیے واؤ نون یا نون الف نون اس کو نکال دیں گے. اور لل کا مطلب کیا ہے؟ لیے، تو اسی لیے ان دونوں لام کو نکال دیں گے. میم کو مشکوک حرف کی وجہ سے نکالا. تا قاف یا، یہ ہمارے پاس بچا. تا کو بھی مشکوک ورڈ ہے، اس کو بھی نکال دیں گے. اور یا نون تو جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، تو بیچ میں کیا بچا؟ اور صرف ایک حرف. اس کا مطلب کیا ہوا؟ قاف زیر قی، قی مانے بچا، او مانے بچاؤ، ہے نا. تو اسی لیے ہم نے آپ کو بتایا نا، جو کم حرف بچتے ہیں تو ان میں حروف علت چھپے ہوئے ہوتے ہیں. حروف علت کون سے ہیں؟ الف، واو، یا. یہاں بچا صرف قاف. قاف زیر قی کا مطلب ہوتا ہے بچا، اور قو کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ. یہ اسکرو ورڈز ہیں. تو اب یہاں پر اس کا روٹ ورڈ واو قاف یا نکلا ہے، کیونکہ اس میں واو چھپا ہوا تھا. قی کی بہترین مثال وقنا عذاب القبر، کہتے ہیں نا وقنا عذاب النار، نماز میں پڑھتے ہیں، بارہا پڑھتے ہیں، ہمیں بچا عذاب قبر سے، ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. پھر لفظ ہے یؤمنون، یا کو نکالا آتین کا ہے، واو نون نکالا جمع کا ہے، کیا بچا؟ واو میم نون. واو کو ہٹایا اور اس کی جگہ پہ کیا لگ گیا؟ الف یا حمزہ، تو کیا بنا؟ حمزہ میم نون. یقیمون، یقیمون میں یا کو ہٹا دیا، واو نون کو آخر کے ہٹا دیا. قاف یا میم تھا، یا کو چینج کرنا تھا، واو میں بدل گیا قاف واو میم. ینفقون، تو یا کو ہٹایا، واو نون کو ہٹایا، سمپل نون فا قاف بچ گیا. انزلہ الف کو ہٹایا، اور نون زا لام، الف کیوں ہٹایا تھا؟ مشکوک حرف. یقینون، یا کو ہٹایا، واو نون کو ہٹایا، کیا بچا؟ واو قاف نون، لیکن واو کو ہم نے چینج کر دیا یا میں، تو بن گیا یا قاف نون. المفلحون، الف و لام دونوں کو ہٹائیں گے. ال جو ہے اس کو خاص بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، واو نون ہٹا دیا.
میم جو ہے وہ مشکوک حرف ہے، اس کو بھی ہٹا دیا، بچ گیا فا لام ہا۔ اور اب دیکھتے جائیں آپ اسی طرح سارے حروف میں سے آپ کو سارے روٹ ورڈس نکالنے آتے ہیں سب لفظوں کے، تو بہترین ہے، پریکٹس کرتے جائیں گے، یہ کام پریکٹس سے آتا ہے۔ آپ جو ہے نا اس کو رٹ کر یا پھر لکھا ہوا ہو اور اس کو دیکھ کر نہیں یاد کر سکتے جب تک کہ آپ کو اس کے اصول نہ پتہ ہوں۔ تو کوشش کریں، خوب سارے الفاظ کا روٹ ورڈ نکال کر دیکھیں، تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ اس میں ماہر ہو ہی جائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے طاہرہ رضوان کو۔ سوالات اس لیے نہیں دیے جا رہے کہ آپ لوگوں نے بس پریکٹس کرنی ہے، اور واو کو کس میں بدلنا ہے، الف کو کس میں بدلنا ہے، آخر میں یا ہو تو کیا رہے گا، یہی والے سوال ہیں جو کہ سلائڈس میں آپ کو بار بار بتائے گئے ہیں۔ تو بس یوں کریں کہ انہی سلائڈس کو ازبر کر لیں، نوٹ بھی کر لیں، بار بار جب آپ روٹ ورڈس نکالیں گے تو پھر آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ طاہرہ رضوان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔